قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال منه نشرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكريمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وصار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة أنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابتدائے وحی کیسے ہوئی، اللہ نے ان کو کیسے شرف کلام بخشا۔ یاد رکھیں کہ جہاں حل عطا کا یہاں ہے، اسی طرح حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ تو یاد رکھیں یہاں مفسرین علماء قواعد فرماتے ہیں کہ 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو معنی حل کا ہوتا ہے قد، حل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی قد اتاک حدیث موسیٰ بمعنی قد، یعنی تحقیق پکی بات ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حل استفہام کے لیے ہوتا ہے، اور استفہام جو ہے یہاں تعجیب و تشویق کے لیے ہوتا ہے۔ استفہام حل اتاک آپ کو پہنچا، مجھے کیا، یعنی قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آئے۔ استفہام اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی توجہ کرے، شوق بڑھے اور اس کی طرف کامل توجہ کے ساتھ سمجھے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بھی ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف کلام بخشا۔ حالانکہ سنت اللہ یہ ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب فیرسل رسولا او یوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی بھیجتے ہیں یا تو دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، یا اللہ اپنا پیغام، اپنا قاصد یعنی فرشتہ بھیجتے ہیں تو وہ آ کے اللہ کی وحی پہنچاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات درمیان میں قائم ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی دنیا میں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ آپ نے اس تجلی کا بھی نظارہ فرمایا، اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا۔ اب بعض جو زنادقہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں اور کافر ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ بڑی شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو کلام خود بتاتا ہے، اور اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات کا ملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو چن لینا، تو یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہیں۔ اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں نعوذ باللہ یہ تلبیس ابلیس ہے، تو پھر فرعون کو ہدایت کا حکم تو نہ ہوتا کہ جا کے دعوت دو۔ تو صاف بات ہے کہ اس کلام کی عظمت، اس کلام کی ہیبت
اور اس کلام کا وہ منظر جس منظر میں اللہ نے کلام فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کا ملنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف حکم دے کے بھیجنا، یہ ساری واضح دلیلیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں ہی کفر بھرا ہوا ہو تو پھر تو لاکھ بہانے ہیں، جو مرضی آئے بہانے کر لیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یعنی اگر اللہ کی توحید کی بات سمجھنا چاہو تو کوئی مشکل نہیں، سمجھ آ سکتا، لیکن اگر پہلے سے دماغ بت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں لات و عزا کا ڈیرا لگا ہوا ہے، تو پھر حق بات داخل ہی نہیں ہوتی، ورنہ حق بات جو ہے بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک، آپ کا معراج جسمانی، آپ کا اسراء، آپ کا معراج، آسمانوں پہ تشریف لے جانا، یہ ایک امر محقق ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، تواتر سے، جس کا الحمدللہ کوئی منکر نہیں۔ لیکن اگر کوئی انکار کرے تو اس کا کیا علاج؟ یا اگر معراج کا معنی صرف یہ لے لیا جائے کہ بھائی ایک رات میں آدمی خوشیاں منا لے یا زندگیاں پکا لے، تو یہ تو معراج کا معنی ہی یہ ہے کہ جو معراج میں سرکار کو تحفہ ملا ہے اس تحفے کو سینے سے لگا دو، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اب دیکھو نا، بی بی ام اسماعیل دوڑی ہیں تو آج قیامت تک ہم دوڑ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف بی بی والدہ اسماعیل، بی بی ہاجرہ کا میلاد منانا شروع کر دیں۔ بھئی جو انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کی، اللہ نے ام اسماعیل کی اس محنت کو قبول فرمایا کہ آج قیامت تک صفا مروا زندہ ہے۔ تو اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی وہ شان، انبیاء کی وہ عظمت، انبیاء کا وہ مقام کہ لیلۃ المعراج میں اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ تو اب جو مومن الحمدللہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، سنن مؤکدہ ادا کرتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں، سنن غیر مؤکدہ ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق ادا کرتے ہیں، ضحیٰ ادا کرتے ہیں، خود اندازہ کرو ایک دن میں وہ کتنی دفعہ حضور کے معراج کو یاد کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ معراج کا منظر ہے کہ حضور نے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی، بندگی، تحیہ پیش کی، اللہ نے قبول فرما کے اپنے مدنی محمد مصطفیٰ پہ سلامتی بھیجی۔ تو جب آدمی نمازوں میں پڑھتا ہے تو معراج رسول اللہ کو یاد کر رہا۔ اب ایک واضح بات ہے کہ ایک آدمی 5 دفعہ دن میں نہیں 50 دفعہ دن میں حضور پہ سلام پڑھے، اور ایک آدمی سال میں 1 رات منائے، لوگ کہیں کہ یہ تو سنی ہے اور یہ وہابی ہے، اس کا بھی عقل ہے؟ اب اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اگر دماغ میں ضد بھری ہوئی ہے اور اناد بھرا ہوا ہے اور منظر بنانا جو ہے اسی کو دین بنا دیا گیا ہے، تو پھر تو اللہ حافظ ہے۔ پھر تو روافض نے 10 دن محرم کے بنا لیے، ہم نے بھی اپنی راتیں بنا لی، کسی نے 22 رجب کے کھوڑے بنا لیے، کسی نے حلوے پکانے شروع کر دیے۔ تو یہ کوئی دین وہ ہے کہ جو حضور لائے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لیلۃ القدر کی رات قرآن سے ثابت ہے جس کا کوئی منکر نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، اخذ من حظا وافرا، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ نصیب کر دیا کہ اس نے مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی۔ اب ایک آدمی ساری رات تو عمرے کرے اور فجر کی نماز چھوڑ دے، ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ نفلی عبادت میں مشغول رہا اور فرض چھوڑ دیا، تو بجائے ثواب حاصل کرنے کے گناہ حاصل کر کے گھر لوٹا۔ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ وذالک بعد ما قضى موسى الاجل۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا
حضرت شعیب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میرے پاس جو ہے 8 سال رہو گے یا 10 سال، یعنی شرط تو 8 ہے، 10 رہو تمہاری مرضی، ای الاجلین قضیت، ان دو میں جو چاہو پورا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، کیونکہ شان پیغمبر میں وفا تھی، شان پیغمبر میں کرم تھا۔ جب وہ وعدہ پورا ہو گیا آپ کے اور آپ کے سسر کے درمیان میں 10 سال کی بکریاں چرانے کے بعد سارا بھی ہی اب اپنے اہل کو، اپنی بیوی کو لے کے سفر پہ نکلے۔ بعض علماء فرماتے قاصداً بلاد مصر، اب آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں مصر لوٹ جاؤں، کیونکہ میری والدہ میری بہن خاندان مصر میں ہے اور بڑی مدت ہو گئی، 10 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ بعد ما طالت الغیبة عنها اکثر من 10 سنین ومعه زوجته، 10 سال سے بھی زیادہ مدت گزر گئی، کیونکہ 10 سال تو شعیب کے پاس گزارے نا، اور باقی وقت جو گزرا وہ علیحدہ ہے۔ تو اب جناب آپ اپنی بیوی کو لے کے چلے، فأضلت الطریق وکانت لیلة شاتیة ونزل منزلا بین شعاب وجبال فی برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، اس بھولنے میں بھی حکمت تھی، اس راستے کے کھو جانے میں بھی حکمت تھی، اور خدا کی شان لی ہے وکانت لیلۃ شاتیۃ، وہ رات بہت ٹھنڈی تھی، ونزل منزلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے مقام پہ اترے کہ وہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں ہیں، فی برد وشتاء، شدید سردی ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے وسحاب وظلام وضباب، کہ یعنی اندھیرا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ دھندلا پا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وجعل يده بذنب معه ليوري نارا كما جرت له العادة، فجعل لا يقدر شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء۔ اس دور میں یہ ماچس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس دور میں پتھر ہوتے تھے، چکماک جس کو کہتے ہیں، عربی میں زند کہتے ہیں، تو اس کو پتھر پہ پتھر مارتے تھے تو آگ نکل آتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مار رہے ہیں لیکن کوئی شعلہ نہیں نکلتا، کوئی چنگاری نہیں نکلتی، وہ بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ اللہ عالم رات کی سردی سے یا اس ٹھنڈک کے اثرات سے وہ پتھر بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد اس سے بھی آگ نہ نکلی۔ وبینما هو كذلك، اسی حالت میں تھی اذ آنس من جانب الطور نارا، اب موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف سے دیکھا کہ آگ ہے، روشنی ہے، ای ظہرت له نار من جانب الجبل الذي كان عن يمينه، آپ چونکہ طور کے داہنی ہاتھ پہ تھے، آپ کو دور سے آگ کی روشنی نظر آئی۔ فقال لآلہ یبشرهم، اپنی بیوی کو تسلی دی، فرمایا اذ فقال لآلہم قصوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، فرمایا ٹھہر جاؤ تم، یہ روشنی ہے، میں وہاں سے جا کے آگ لاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، قبس من شعلہ اے شہاب من نار، میں وہاں سے جا کے پھر آگ کا شعلہ لاتا ہوں، آگ جلائیں گے، سردی کا علاج ہو جائے گا۔ وفی الآیۃ الاخری او جذوۃ من النار وہی الجمر والذی معہ لہب، یہاں لفظ قبس، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جذوۃ من نار، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ لکڑی جلا کے دوسری جگہ آگ لے آؤ، ایک ہے کہ وہ انگارے اٹھا کے لے آؤ جس میں آگ بھڑک رہی ہے، معنی ایک ہی، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو، دل علی وجود البرد، ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ سے گرمی اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، تو معلوم ہوا کہ بڑی ٹھنڈی رات۔ وقوله بقبض دل علی وجود الظلام، کہ قبض مانا شعلہ روشن، تو یہ دلالت ہے کہ اندھیرا بھی تھا اور سردی بھی تھی۔
اور فرماتے ہیں اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ او اجد علی النار ہدی ای من یہدینی الطریق دل علی انہ قد تاہ عن الطریق. فرمایا او اجد علی النار ہدی، یا مجھے وہاں کوئی بندہ مل جائے جو ہمیں رستہ دکھلائے سیدھا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اب قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا کہ ٹھنڈی تھی، قرآن نے تو یہ نہیں کہا اندھیرا تھا، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ سردی لگی ہوئی تھی، لیکن علماء نے کہاں سے سمجھا؟ قرآن سے. کیونکہ جب فرمایا لعلی آتیکم منہا بقبس، میں آگ کا جلتا ہوا کچھ لے آؤں، من اندھیرا تھا تو روشنی کی ضرورت تھی. اور جب فرمایا لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو. نتیجہ نکلا کہ ٹھنڈ تھی تو ابھی تو آدمی آگ سیکتا ہے. تو سب کچھ قرآن سے سمجھا جاتا ہے، حدیث سے سمجھا جاتا ہے. لفظ اللہ کے کلام کا ہوتا ہے، لفظ محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ علماء سمجھتے ہیں. اسی طرح جیسے فرمایا او اجد علی النار ہدی، یعنی یا مجھے کوئی راستے دکھلانے والا ملے. تو معلوم ہو گیا کہ راستہ بھولے ہوئے تھے. اگر راستہ بھولے ہوئے نہ ہوتے تو راستے دکھلانے والے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے سمجھ آ رہی. یہ معنی ہوتا ہے قرآن سمجھنے کا اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کا. كما قال الثوري النبي سعيد الأعور النكرة الباس في قوله أو أجد على النار هدى قال من يهديني إلى الطريق وقالوا شاسين وسر الطريق ولما رأى النار، کیونکہ وہ بھول چکے تھے طریق، ضل الطريق. قال فلما نال النار قال ان لم اجد احدا يهديني الى الطريق اتيتكم من نار توقدون بها. تو مانا حضرت موسیٰ کے کلام کا یہ تھا کہ اگر کوئی رستہ دکھلانے والا نہ بھی ملا تو کم از کم آگ تو لے آؤں گا. اگر کوئی راستہ دکھلانے والا مل گیا تو الحمدللہ، اگر نہ ملا تو آگ لاؤں گا جس سے آپ فائدہ اٹھائیں. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك على من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول تبارك وتعالى فلما أتاها النار واقترب منها. اب موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ پہ پہنچے، اس کے قریب آئے، نودی یا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام. وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله. جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ اس وادی میں داہنی جانب بقعہ مبارکہ میں شجرہ درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، کہ میں اللہ کی ذات بات ہے. وقال هنا إني أنا ربك الذي يكلم ويخاطبك فاغلظ عليك. وہاں لفظ آتا ہے انی انا اللہ، اس آیت میں ہے انی انا ربک، تو اللہ بھی اسی کی ذات ہے، رب بھی اسی کی صفت ہے. الذي يكلمك ويخاطبك، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ سے ہم کلام ہے، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، تیرا رب تجھ سے کلام فرما رہے ہیں. فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دو. قال علی بن ابی طالب وابو ذر وابو ایوب وغیر واحد من السلف.
حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو ذر، ابو ایوب فرماتے ہیں کان ذا من جلد حمار غیر ذکی، کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ گدے کے چمڑے بنے ہوئے تھے لیکن پاک نہیں کیا گیا وہ چمڑا. وقیل انما امرہ بخلع علیہ تعظیما للبقعۃ، بعض علماء نے فرمایا کہ بقع مبارک کی تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ جوتے اتاریں. وقال سعید بن جبیر کما یؤمر الرجل ان یخلع علیہ اذا اراد ان یدخل الکعبۃ، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جیسے کعبۃ اللہ میں جانے والوں کو جوتے اتارنے چاہیے. وقیل لیطأ الارض المقدسۃ بقدمیہ حافیا غیر منتعل، وقیل غیر ذلک واللہ اعلم. اور بعض علماء نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ جوتے اتاریں تاکہ آپ کے پاؤں جو ہیں اس وادی مبارکہ کی مٹی سے لگیں اور برکت حاصل کریں. اور بھی اقوال ہیں لیکن یاد رکھو سب سے بڑی بات وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے خود بیان کر دی، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ تم ایک مبارک وادی میں. تو یہاں سے سبق ملا کہ مبارک جگہ مسجد ہے، کعبہ ہے، حرم ہے، بغیر جوتے کے ہیں. ایک ہے جوتا پہن کے آنا جائز ہے، ہاں جائز ہے، اگر جوتا پاک ہے تو جائز، اگر جوتا پاک ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جوتا مبارک بھی پہنا ہوا تھا. آپ نے نماز کی حالت میں جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیا. جب فارغ ہوئے حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو جوتا اتار دیا تو پھر آپ کی اتباع تو کرنی ہے. آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ آپ کے جوتے میں کچھ مٹی لگی ہے غلط، اس لیے میں نے اتارا، تم لوگوں نے کیوں اتار دیا؟ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز جوتے میں ہے تو اس کا اتارنا ضروری ہے. اگر پاک ہے، صاف ہے، یا بعض لوگ ہیں نا حرم میں جوتا نہیں لے لیتے ہیں، وہ استعمال ہی حرم میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ جب باہر جاتے ہیں نکال لیتے ہیں تاکہ جوتا بھی خراب نہ ہو اور پاؤں جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو. تو ایسے استعمال کرنا بالکل جائز ہے. ورنہ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں آئے تو خاشعاً خاضعاً، بڑے خشوع سے، عاجزی سے، بڑی تواضع سے جوتا اتار کے پوری طرح دل اور دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی دربار میں حاضر ہو. اگر طواف کریں، نماز پڑھیں تو بڑے استحضار سے نماز پڑھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، ہم اس مقام پہ ہیں جہاں اللہ کے نبی گزرے، انبیاء گزرے، جہاں سے محمد مصطفیٰ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس جگہ بوسہ دے رہے ہیں جہاں میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا ہے. ہم رکن یمانی پہ ہاتھ لگا رہے ہیں جہاں میرے مدنی پاک نے ہاتھ لگایا. ہم ملتزم پہ سینہ لگا رہے ہیں جہاں حضور پاک نے سینہ لگایا. ہم مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں جہاں محمد الرسول اللہ نے 2 رکعت پڑھی ہے. تو کتنی خوش نصیبی ہے. تو آدمی کو یہ تصور ہو، ہیبت ہو، عظمت ہو، پھر نماز اور طواف کا مزہ آتا ہے. ایک ہے نا جانوروں کی طرح بس رستہ نکال لیا، بھاگ پڑے اور رستہ ڈال دیا تو کھڑے ہوگا، تو وہ تو جانوروں والی بات. اصل بات یہ ہے کہ دل دماغ جو ہے تیرا اللہ کی طرف ہو. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل میں اسلام نہیں ہے اور نگاہوں میں دین نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ ہم طواف کریں اور لوگوں کی لڑکیوں کو دیکھیں ایسے طواف کر. اس سے تو بہتر ہے جا کے کہیں پیچھے بیٹھ جاؤ جہاں عورتیں نظر نہ ہیں، وہ زیادہ بہتر. ایسے مقام میں نماز پڑھو کہ جہاں کوئی عورتوں کا گزر ہی نہ ہوتا کہ خامخواہ فتنے سے آدمی بچ جائے. اگر عورتوں کو دیکھنا ہے اور اللہ کے کعبے میں طواف کی حالت میں انا للہ ہے. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ورنہ امت رسول کی حالت بہت بگڑ چکی ان میں ہم لوگ خود شامل ہیں. وکیل اللہ نے فرمایا انک بالواد المقدس طویٰ. طویٰ کیا چیز ہے؟ قال علی ابن ابی طلحہ بعد میں اسم للوادی، کہ وادی کا نام وادی یہ طویٰ تھا. اسی طرح وقضا قال غیر واحد فعلى هذا يكون اصل بیان انک بالواد
المقدس طوى. یہ عطف جو ہے اس کا واضح کر رہا ہے کہ وادی سے مراد کیا ہے. وادی یہ طوى. وقیل عبارت الامر بالوطی بقدمہ. بعد میں فرمایا طوى کا معنی یہ ہے وادا آیاتا, پاؤں کا زمین پہ لگنا, اس کو کہتے ہیں طوى. إذن قدس مرتين توالح الفرقد وكررت الله أول والأول وأصل. بعض کہتی ہیں لأنه قدس مرتين, اللہ نے اس کو 2 دفعہ برکت بخشی. وتبالہ البرکت, اور ہم کو 2 دفعہ برکت حاصل ہوئی کوہ دور پہ جانے کی. وکررت, لیکن مفسر فرماتے ہیں پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ انک بالوادی المقدس طوى, کہ وادی کا نام وادی طوى ہے. وادیوں کے نام ہوتے تھے, اب دیکھیں جیسے وادی زیمہ, وادی جموم, وادی عثمان, وادی قدید, وادی علی تیمہ, وادی فاطمہ, یہ نام ہوتے تھے عرب میں. طوى کا معنی بھی وادی کا نام ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوى. وقوله ونخصتك قوله ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کو چن لیا ہے. کیا معنی؟ یعنی اپنی رسالت کے لیے, نبوت کے لیے میں نے آپ کو چن لیا, اور اپنے کلام فرمانے کے لیے چن لیا کہ تمہیں کلیم اللہ کا شرف بخشا. اے علی جمیع الناس من الموجودین فی زمانہ. فقد قيل ان الله تعالى قال يا موسى تدري لما خصصت بالتكليم من بين الناس؟ قال لا. قال لاني لم يتواضع الى احد تواضعك. اب جناب فرماتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے تم کو لما خصصتك بالتکلیم, میں نے تم کو اپنے کلام کے لیے کیوں چن لیا. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میں نہیں جانتا, یہ آپ کا کرم ہے. فرمایا لأنی لم يتواضع إلى أحد تواضعك, کہ میں کسی سے اتنا محبت شفقت نہیں فرماتا جیسے تیری طرف فرمائی ہے. اب حکم دیا فاستمع لما يوحى, استمع الآن ما أقول لك وأوحي إليك, کہ پوری توجہ سے سنو, قلب سے سنو, قالب سے سنو, توجہ سے سنو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. هذا امر واجب الذين يعلمون انه لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انس جن پہ سب سے پہلی معرفت یہ ہے کہ وہ پہچانے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وحدہ, وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ, وہ شریکوں سے پاک ہے. لا نظیر لہ, جس کی نظیر کوئی نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ, جس کی مثال کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, سب سے پہلے یہ بات جانے. اس کے بعد فاعبدنی, میری عبادت کریں. کیا مانا؟ میری توحید کا قائل ہو جاؤ کہ میرے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ قولی ہو, عبادت عملی ہو, عبادت فعلی ہو, عبادت مالی ہو, عبادت جسمانی ہو, ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے. وقم بعبادتی من غیر شریک, اور میری خالص عبادت جس میں کسی کو شریک نہ کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, مانا وصلی لتذکرنی, نماز قائم کرو تاکہ میری یاد بڑھے. کیونکہ نماز اس لیے قائم کرو تو اس میں میری یاد ہے. مانا ہو اقیم الصلاۃ عند ذکرک لی, کہ جب مجھے یاد کرنا ہو تو نماز پڑھو. ويشهد رياض الثاني ما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصلي إذا ذكرها فإن الله تعالى قال الصلاة ذكري. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضور پاک نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل, کہ اگر کوئی بندہ سو جائے, نیند آ جائے, غافل ہو جائے, تو جب بیدار ہو جیسے جا کے فوراً نماز ادا کرے.
انسان ہے، سو گیا، بندہ ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو جب جاگے تو فوراً نماز ادا کرے. اور اس کے بعد فرما دیا کہ صلاۃ ذکری وفی الصحیحین انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاۃ او نسیها فکفارۃ ان یصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من نام عن صلاۃ، کوئی بندہ سو گیا، او نسیہا یا بھول گیا، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً نماز پڑھے، جب نیند کھلے فوراً نماز ادا کرے، اس کے علاوہ کوئی کفارہ ہو ہی نہیں سکتا. وقوله تبارک و تعالی ان الساعة آتیۃ ای قائمۃ لا محالۃ وکائنۃ لا بد منها، کہ قیامت آنے والی ہے، ہر حال میں قیامت آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا. اکاد اخفیا قال اللہ من قال اکاد اخفیا من نفسی تقول ان لا تخفی من نفس اللہ ابدا، یعنی اس کو میں نے محفوظ رکھا، چھپایا، ورنہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وقال سعید بن بعض نفسه وقد قال مجاہد ابو صالح ويحيى ابن ابن قال ابن تبارک قال فيها قولا احد غیری، میں نے اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دی کہ قیامت کب ہوگی. وقال صدیق احد من اهل السماوات والذي لا قدر الله تعالی عنه، اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، لیکن اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے عالم الغیب والشہادہ. اور جیسے فرمایا لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء من اکاد اخفیہا. کیا مانا؟ یعنی اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، لیکن اگر اللہ سے آگے یعنی اتنا میں نے مخفی رکھا ہے کہ کسی کو علم نہیں دیا. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو پتہ ہے قیامت کب ہوگی. وَيَنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. یعنی قسمت من الخلائق حتى لو استطعت ان اطمع نفسی لفعلت، میں نے اپنے بندوں سے چھپا دیا کہ قیامت کب ہوگی، اگر میں چاہوں تو اپنے آپ سے بھی چھپا لوں، لیکن اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی مبالغہ ہے کہ ہم نے اس کا علم جو ہے کسی کو بھی نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مخلوق کو علم دیا. وقال قتادہ قد اخفیہا وفي بعض القراءات اخفیہا من نفسی ولا فی رفعها اللہ الى الملائکۃ المقربین انبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے بھی چھپا دیا، اللہ نے انبیاء اور مرسلین سے بھی چھپا دیا. قلت وهذا كقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ. ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة اي ثقل علم على السماوات والارض. قیامت کا علم جو ہے وہ آسمان والوں اور زمین والوں پہ بھی بھرا بھاری ہے، لیکن جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. قال انبیاء مثلنا وزرا حسنا من جام قال حسنا ابو نبیلا قال حسنی محمد بن صالح الأصلي برقا قال اقرانی سعید قادر اخفیہ یعنی بأصل من اخفیہا وخفض الفائق الأزهر ثم أما سمعت قول الشاعر ذاب الشعرين ثم الشعر ذليقا بأربكين يخفيان غميرا الغمیر نبت رطب ينبت في خلال يبس. یعنی وہ ایک بوٹی ہے جو خلال یبس میں پیدا ہوتی ہے. اربکین جگہ کا نام ہے. جمی اشارت سام ایک مہینہ. بہادر شیر قابل میں جو ہے وقولو سبحانہ و تبارک و تعالی. اور ہم نے قیامت کیوں رکھی ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ مل سکے. یقیم علی محاسبہ کل عمل بعملہ، قیامت قائم ہوگی تاکہ ہر عمل والے کو اس کا بدلہ ملے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ وانما تجزون ما کنتم تعملون. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها
واتبع هواه فترضى۔ المراد کتاب حضرات المکلفین، یہ بظاہر تو حضور کو خطاب ہے، لیکن مراد حضور کی امت ہے۔ لا تتبع سبیل من کذب الساعۃ، کہ اس بندے کے پیچھے نہ چلنا جو قیامت کا منکر ہو، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ مَلَاذِقِ الدُّنْيَا، جو دنیا کی لذتوں میں کھویا ہوا ہے، وَعَصَىٰ مَوْلَاهُ، اپنے اللہ کا نافرمان ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا، وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَخَابَ وَخَسِرَ، جو آدمی ان کے پیچھے چلیں گے وہ نامراد ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ مَا تَحَلِّقُ وَتَعْدَبُ، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ ہلاک ہوگا تو مال نہیں فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو بظاہر خطاب حضور کو ہے، لیکن حکم امت کو ہے کہ حضور آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے مغی ہوا خارج ہوتی ہے اور میں مجبور ہوں، تو اب ہر وقت ہوا خارج کرنے کے لیے حرم سے باہر جانا تو مشکل ہے، بس اب معذور ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کچھ آمدن تو نہ کریں بلکہ علاج بھی کریں، کوشش بھی کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہوا نہیں روک سکتے تو آپ معذور ہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ جانے کے بعد 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے، صبح کی نماز کے بعد 7 بجے پہنچا، مسجد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی، اس کے بعد سرکار دو عالم پہ سلام پڑھے، سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پہ سلام پڑھے، دعا مانگی، واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، زیارت ہو گئی، چاہے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی ظہر سے پہلے واپس آ گیا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی مسجد رسول میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے دفعہ امام جب اللہ اکبر کہے تو شامل ہو، اس انداز میں 40 نمازیں ادا کرے تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے بری کر دیں گے۔ ایک فضیلت ہے، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ لیکن ایک ہے زیارت الگ چیز ہے، یہ 40 نمازیں الگ چیز ہیں، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، موقع ہے ضرور پڑھو، اللہ نے اگر ٹائم دیا ہے تو کوشش کرو۔ اور بعض علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ضرور ہوتی ہے، پھر آدمی تبدیل ہوتا ہے، نمازی بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ 40 راتوں کا حکم دیا۔ اللہ نے ہر نبی پر 40 سال کے بعد نبوت نازل فرمائی، تو فرماتے ہیں اس عدد میں حکمت ہے کہ تبدیلی آتی ہے بندے میں، بے نماز جو ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، اللہ نصیب کرے۔ کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام پر آپ پر جب تورات اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا تو فاصلہ کتنا ہے درمیان، اللہ اعلم، کیونکہ نہ کوئی ڈائریاں ہیں ہمارے پاس سابقہ، نہ ہمارے پاس کوئی تقریم ہے، اندازہ ہے کہ تقریباً یعنی 1000 سال سے بھی زیادہ فاصلہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تقریباً 600 سال، یہ سب تقریباً ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے۔ نہیں، پہلی بات یاد رکھو میرا بھائی،
اچھا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ 1000 سال ہے تو کیا کر لو گے؟ یعنی اس علم سے فائدہ کیا ہوگا؟ بات کو سمجھو. اگر اس علم میں فیصلہ اور فائدہ ہوتا بندوں کا اللہ قرآن میں بیان کر دے. اگر امت کا نفع ہوتا تو حضور بیان فرما دے. کوئی ضروری نہیں موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضور آئے، درمیان میں 1000 کا فاصلہ ہو، 1200 سال کا ہو، 600 سال کا ہو، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ وہ یہی بتا. تو ایسے سوالات کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، بے وقوفی کی دلیل ہوتی کہ جس سے نہ امت کا فائدہ ہو. اگر فائدہ ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں چھپاتے ہو؟ اب تم کہو کہ حضرت آدم کب پیدا ہوئے تو تاریخ ہم کہاں سے دیں؟ جبریل علیہ السلام سے جائیں پوچھیں گے. تو ہمیں تو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یعنی آپ حیران یقین کریں، میری اپنی تاریخ ولادت جو ہے نا جی، وہ کوئی 4-5 جگہوں پہ ہر جگہ الگ لکھی ہے. تو ہم لوگوں کو خیال ہی نہیں، کسی نے جیسے لکھ دیا. کسی نے آئیڈینٹی کارڈ بنوایا لکھ دیا، کسی نے ایک پاسپورٹ بنوایا لکھ دیا، کسی بار یار میرا پاسپورٹ بنوا دینا ٹھیک ہے. اور نے انداز لگایا اتنی عمر ہوگی مکی صاحب کو، لکھو پاسپورٹ ہی بنوانا ہے، چھوڑو کون سا امتحان دینا ہے اس میں. جو لکھ دیا ہم جانے سے بچ گئے، ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے. تو اس لیے میرا عزیز ہمیں تو اپنی عمر کا بھی پتہ نہیں، ہمیں تو اپنے دادا کی عمر کا بھی پتہ نہیں کہ کب پیدا ہوئے تھے. اور تو موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات اور قرآن کے درمیان جناب فاصلہ ڈھونڈ رہا ہے. لے جاؤ کمپیوٹر پہ ڈال کے انٹرنیٹ والوں سے پوچھو، نکال کے دیں گے. ایسے بنتے ہیں کہ میں بھی مولوی ہوں سوال پوچھ رہا ہوں. یہ جہالت ہے، مولویت نہیں. ایسا سوال پوچھنا جہالت. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ انشاءاللہ طلاق دیا، تو اگر دیا نہیں نا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو دے گا نا. ہاں اگر طلاق دے کے انشاءاللہ برکت کے لیے کہا تو طلاق ہو گیا. اچھا اب سچی بات یہ ہے، اس آدمی کو کھڑا کر کے حرم میں قسم دو کہ اس نے بیوی کو ایسے کہا. بس مسئلہ پوچھنا ہے، مولوی مفت ہے. اچھا کسی مسئلے میں تو الجھے کے گلے میں رسی ڈالیں. مسئلہ پوچھنا مقصد ہی نہیں، مقصد ہی شرارت ہے، فساد ہے. اس لیے لوگ کچھ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا کام دین نہیں ہوتا، فتنہ ہوتا ہے. والفتنة أشد من القتل. اللہ پاک آپ کو مجھے ہر مسلمان کو فتنوں سے بچائے. اب دیکھو نا جی، ہمیشہ اصول ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک آدمی امام ہے، باقی مقتدی ہیں، تیسرا کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، اگر جماعت کھڑی ہے، ایک امام ہے، باقی مقتدی ہے، جو الگ کھڑا ہے وہ کون ہے؟ فسادی. ایک پڑھ رہا ہے، ایک سمجھ رہا ہے، تیسرا اعتراض کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ بس خواب دے رہا ہے. اگر بیوی سے کہا، اگر کہا، اگر کر. اور ایسی باتیں اچھی نہیں ہوتی. ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی آیا جس کو حضرت عمر سے بغض تھا. آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا لہب، شعلہ. انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شہم. انہوں نے کہا تمہاری والدہ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا نار، آگ. اصل تو اس کے دل میں حضرت عمر سے غصہ تھا نا، تو ایسے نام چڑ چڑ کے بتا رہا تھا کہ یعنی حضرت عمر جلے کہ میرا نام آگ ہے، مام کا نام آگ ہے، باپ کا نام جہنم ہے، دادے کا نام طحاویہ ہے. حضرت عمر غصے میں آئے، فرمایا ارجع الی بیتک ان اللہ احرق علیک بیتک. لوٹ جاؤ اپنے گھر، اللہ نے تمہارا گھر جلا ڈالا ہے، اللہ نے جلا. تو اس طرح کھیلنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. کبھی دل سے دعا نکل جاتی ہے آدمی کے حق میں بری، اور دعوت المظلوم جو ہوتی ہے نا وہ فوراً اللہ کی عرض سے پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس لیے ایک مسئلہ ہے پیش آ گیا ہے پوچھ لو. اگر ایک مسئلہ ہے پیش ہی نہیں آیا ہے تو بلا وجہ فساد اور شرارت کرنے کا کیا فائدہ؟
اسی لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کو منع کیا کہ لا تسألوا عن اشیاء، میرے نبی سے ایسے ایسے سوال نہ کیا کرو، ان تم تلکم تسؤکم، اگر وہ ظاہر ہو جائے پتہ نہیں تمہیں برا لگے۔ جیسے ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ وجہ کیا تھی کہ اس کو نعوذ باللہ لوگ تانے دیتے تھے، اصل میں وہ بیچارہ مجبور تھا، لوگ تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، تم تو فلاں کے بیٹے ہو۔ تو ایک دن وہ غریب پریشان ہوا، صحابہ کی موجودگی ہوئی، من نبی کا میرا باپ کون ہے؟ تمہارا باپ فلاں ہے۔ جب گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹے تمہیں لحاظ نہیں آیا، یہ تو اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور تم حلال کے بیٹے ہو، اگر حضور کسی اور کا نام لے لیتے تو میں تو قیامت تک برباد ہو گئی تھی۔ تم اپنی ماں کو تہمت رکھوانے کے لیے سوال پوچھنے گئے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے پردہ رکھا ہے، پردے کو کیوں چھیڑتے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم بلا وجہ اپنے گناہوں کو ظاہر کریں، میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ میرا بھائی اللہ سے ہدایت مانگا کرو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ فرضی طور پہ بیٹھ کے مسئلے بناتے رہو تاکہ شرارت کی جا سکے۔ کہ میں ایک لڑکی ہوں، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ نماز لڑکی کیسے ادا کرے؟ میری بیٹی، نماز لڑکی جتنا پردے سے پڑھے اتنا افضل ہے، گھر میں پڑھے مسجد سے افضل ہے، آخری صفوں میں پڑھے اول صف سے افضل ہے، مردوں کی آنکھوں سے دور پڑھے افضل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ زمین پہ جائے تو اپنے بدن کو زمین سے لگا لے پاؤں نکال کے، تاکہ جتنا بدن زمین سے لگے گا اتنا افضل ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بدن کو اٹھائے اور لوگوں کو موومنٹ کی حرکات پر نظر پڑے۔ تو اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور اگر آپ کو تسلی کرنی ہے تو کوئی نماز کی کتاب عربی جانتی ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لیں، اور اگر اردو جانتی ہے تو نماز پیمبر ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر نماز کے بعد دعا جو ہے اجتماعی معمول بن گیا ہے۔ بہرحال حضرت میں تو عالم بھی نہیں ہوں، ایک طالب العلم ہوں۔ میری جہاں تک کم علمی کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی التزام نہ کرے، ضد نہ کرے، کبھی مانگ لے کبھی نہ مانگے۔ باقی بعض جگہ علماء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے لوگ علماء اولیاء اللہ جب ہند میں آئے تو لوگوں پر ہندوؤں کا اثر تھا، جوگیوں کا اثر تھا، ان کے پنڈتوں کا اثر تھا، اور وہ جوگی جو تھے ان کے انتر منتر پڑھتے تھے اور پتہ نہیں بھجن گاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کرتے تھے۔ تو ان علماء اولیاء اللہ کو ان لوگوں کا رخ پھیرنے کے لیے، صحیح راستے پہ لگانے کے لیے، کوئی آتا تو اس کو قرآن کی آیت بتا دیتے، قرآن کی آیت بتاؤ تویز لکھ کے دے دیتے کہ یہ غیروں کے ہاتھ سے چڑھنے سے تو بہتر ہے کہ بچ جائے۔ تو ان کی نیتیں اچھی تھیں۔ ہمارے ملک میں چونکہ بدعات کا رواج تھا، 3 دعائیں مانگو، 1 دعا مانگو، پھر دعا مانگو، پھر دعا مانگو، جنازے کے بعد دعا، نماز کے بعد 3 دعائیں، قبر پہ 4 دعائیں، راستے میں 18 دعائیں۔ تو اب بعض علماء بھی مجبور ہو گئے کہ لوگوں کو کم از کم چلو 1 دعا تو مانگنے دو، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل منکرین دعا ہے، دعا کو مانتے ہی نہیں۔ تو بعض مجبوریوں کی بنا پر، بعض سد ذرائع کے بنا پر بھی فتاویٰ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کے حالات پہ نظر کریں۔ ایک عالم کو ایک جگہ دعوت ہوئی، تقریر کرنے کے لیے بلائے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بلانے والے نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس ساری بستی میں ایک صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کا بندہ صرف میں ہوں، میرا ایک گھر ہے، باقی 2000 کی آبادی ہے، وہ سارے تعزیہ نکالنے والے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ ہندو ہیں۔ یعنی اس علاقے کی آبادی، گاؤں کی جو آبادی مثال کے طور پہ 10,000 8,000 تو ہندو ہے،
2000 برادری جو ہے وہ تعزیے والی ہے. میرا ایک گھرانہ ہے جو صرف میں ایک سنی مسلمان ہوں اور کوئی بندہ نہیں. میں نے آپ کو دعوت کے لیے بلایا ہے کہ آپ کا انداز بڑا میٹھا ہے، نرم ہے، تو شاید اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو بہرحال لوگ آ گئے اور سننے والے تو وہی تھے نا، تعزیے والی برادری. تو مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ تعزیے کی فضیلت پہ تقریر کی کہ تعزیہ ضرور نکالا جائے، اہل بیت کی یاد ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ جو عظیم گزرا ہے اس کی گویا ایک یاد بنا رہے ہیں اور اللہ والوں کو یاد کر رہے ہیں. ان کا یاد کرنے سے بھی اللہ کی رحمت ہے. اور تقریر کی جناب، وہ بیچارہ پیدل نہ ہو کے پریشان کہ میں اچھا سنی ہوں، اچھا عالم لے آئیے، تو الٹا ان کے حق میں تقریر کرا. وہ تو اور پکے ہو جائیں گے تعزیہ نکالنے پہ، گھوڑا نکالنے پہ. خیر تقریر ختم ہو گئی. کچھ لوگ دور دور کے اہل سنت بھی آئے تھے، تو انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے حد کر دی، آپ اتنے صحیح العقیدہ عالم ہیں، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ اور اس نے کہا اللہ کے بندے، یہاں کافر اور مسلمان کا فرق تو یہی گھوڑا اور تعزیہ ہی ہے نا. باقی نماز تو یہ بھی نہیں پڑھتے، اور تعزیے کو میں ختم کر دیتے یہ ہندو بن جاتے. تو میں نے کہا ہندو سے تو بہتر ہے نا تعزیہ نکالتے رہیں، باقی اللہ رحمت کرے. اچھا اب لوگ قائل ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ مولوی تو اچھا کہتا ہے تعزیہ اچھا. انہوں نے دوسرے دن پھر جلسے کی دعوت دی. حضرت نے پھر تقریر کی، پھر تیسری تقریر کی، چوتھی تقریر کی، چوتھی تقریر کو ساری بستی والوں نے حضرت سے تعزیے سے توبہ کر دی اور صحیح سنت کے راستے سے آ گئے. تو بعض بزرگوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو فتویٰ سمجھ کے اعتراض نہ کیا. ایک آدمی آیا میرے جیسا بدکار، بڑا آدمی تھا، کوئی نوابوں کا بیٹا تھا، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں لائے بیعت کرنے. تو شیخ نے پوچھا، پیر نے پوچھا کہ ہاں بیٹا کیوں آئے؟ اور کہا جی میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، یہ میرے رشتے دار مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں آپ کے پاس بیعت کے لیے. میں اچھا ہوں، تو اب کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا جی اب کیا کروں، رشتے داروں نے مجبور کیا ہے تو مجبوراً میں بھی بیعت کرتا ہوں. لیکن ایک بات سن لیں، میں بالکل کھرا آدمی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں تو بڑی اچھی بات ہے، جو آدمی جھوٹ نہ بولتا ہو تو بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، ہم تو بہت اچھے آدمی. اس نے کہا جی میں آپ کی بیعت کروں گا، آپ کا ہر حکم مانوں گا، لیکن زنا اور شراب نہیں چھوڑوں گا. میں کہا جی میں مجبور ہوں، میں اس مرض میں مبتلا ہوں، میری ہر رات جو ہے وہ شراب اور شباب کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی. اگر آپ میری یہ شرط مان لیں تو مجھے مرید بنا لیں، ورنہ میں کوئی اور پیر ڈھونڈوں گا. آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن ایک شرط میری بھی منظور کرو گے. انہوں نے کہا کہ باقی تو آپ جو بھی حکم دینا الٹا لٹک جاؤ، میں لٹک جاؤں گا. اگر میں نہیں تمہیں لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک شرط تمہاری ہم نے مان لی. اب کسی کو کہو وہ کہا یار یہ اچھا پیر ہے، کہتے جنا کیا کر. انہوں نے کہا بھی ایک میری شرط ہے، بس ایک شرط، جو مرضی ہے کرو، صرف 5 وقت نماز مسجد میں جماعت سے پڑھو گے، بس ایک شرط. باقی تم جانو، تمہاری عورت جانے، شراب جانے، شباب جانے، کباب جانے. اس نے کہا یہ میرا وعدہ ہے، میں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھوں. بابا ٹھیک ہے بیعت کر لو. اسی پہ بیعت ہو گئی، وعدہ ہو گیا، چلا گیا. وہاں گیا جناب تو اصل کے بعد ان کا معمول ہوتا تھا کہ 5 بجے وہ نہا دھو کے کپڑے شپڑے پہن کے اپنی مجلس میں آ جاتے تھے، پھر مجرے شروع ہو جاتے تھے. تو ساتھی اس کو بلانے کے لیے آئے کہ جناب وہ گانے والیاں بھی آ گئی ہیں اور شراب کی لگ گئی ہے اور مجلس میں انتظار ہو رہا. اور نے کہا یار میں نے پیر سے وعدہ کیا تھا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا. اب اگر میں اپنی مجلس میں چلا گیا تو پھر مغرب کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ پہلے نماز پڑھ لیں تو عصر کے بعد کا پروگرام ختم، اب عشاء کے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک. اب مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد بیٹھ گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا. انہوں نے نوکر بھیجا کہ حضرت ساری مجلس میں نے کہ یار آج چھٹی کر دو، کل عشاء کے بعد. دوسرے دن گیا، نماز پڑھی. دوسرے دن جب وہ شام کو آئے انہوں نے کہا جی اب وہ دوسرا دن ہے، وہ لڑکیاں آئی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یار میں نے توبہ کر.
اللہ جانتا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب میں اس کو نماز کا پابند کر دوں گا گناہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تھوڑا سا کہ جاؤ گناہ کرو، لیکن عقل ہونی چاہیے۔ اور بعین ہی یہ حدیث رسول اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اللہ نے نظر رحمت فرمایا بدر کے صحابہ کی طرف اور فرمایا میرا بدریوں کو مبارک دے دو کہ آج کے بعد جو چاہے کرے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس کا کیا معنی تھا کہ اصحاب بدر کو چھٹی ہو گئی، جو مرضی آئے کریں، چوری کریں، ڈاکے مارے، قتل کریں، اللہ نے معاف کر دیا۔ معنی یہ تھا کہ جب اللہ معاف کر دیتے ہیں گناہ کرنے ہی نہیں دیتے، خود راستے بند کر دیتے ہیں گناہوں کے اور نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز ان دعاؤں کے جھگڑوں میں نہ پڑو۔ حضور کی امت کو اس وقت بڑا مشکلات کا سامنا ہے، امت پہ دلی آ کے عجب وقت پڑا ہے، کفر اس وقت متحد ہے اور عالم اسلام منتشر ہے، اور کفر ہمارے تشدد سے، افتراق سے، انتشار سے فائدہ اٹھا کے ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہے اور امت ایک وحدت میں نہ پروئی گئی تو انجام سامنے ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے ان مسئلوں پہ امت کو لڑاؤ یا حضور کی امت کو اکٹھا کرو۔ ایک آدمی اگر مال لا کے رکھتا ہے تاکہ بعد میں مہنگا بیچوں گا، اگر اس چیز کی عوام کو ضرورت ہے اور ان کو ضرورت سے روک کے نفع کما رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر عوام کو ضرورت نہیں ہے، مثلا کپڑا اسٹاک کر دیا، بھی یہ کپڑا حج میں ہے تو زیادہ ریٹ مل جائے، کوئی بات نہیں، لیکن گندم ہے، کھانا ہے، پینا ہے جس کے بغیر اجناس ہیں، لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ آٹا ذخیرہ کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ بیچاری بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں پہ رحم کرے، اللہ ہمارے اپنے دور عزیز کہنے والے سب بیماروں کی بیماریاں دور کرے۔ اگر ایک آدمی نقد چیز 500 میں بیچتا ہے، اسی چیز ادھار کو 600 میں بیچتا ہے، یہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن کوشش کرو کہ یہ کام بھی نہ کرو۔ میں نے ایک گاڑی لی 5 لاکھ روپے میں، رقم نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے آدمی نے 5 لاکھ دے دیے، اب وہ 8 لاکھ مانگتا ہے، یہ سود ہے۔ ایک ہے کہ وہ گاڑی پہلے 5 لاکھ میں خود خرید کر کے تمہیں 8 میں بیچتا، وہ تو جائز تھی بات۔ تم نے گاڑی خریدی، اس نے تو پیسہ دیا ہے تمہیں، وہ تو قرض ہے، امداد ہے، اب اس میں نفع مانگ رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ کہتے جی کہ ہماری عورتیں بڑے غلط لباس پہن کے عمرہ کرتی ہیں، اللہ ہدایت دے بھائی، کہہ کے تو ہم تھک گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب عورت اپنے باپ کی بھی نہ مانے، شوہر کی بھی نہ مانے، بھائی کی بھی نہ مانے، یا باپ بھائی شوہر بغیرت ہو جائیں، مولوی مکی کی تقریریں کیا کریں؟ دیکھو نا، جب شوہر بیوی سے خود کہے کہ شام کو میک اپ کرو، سنگار کرو، بال کٹاؤ، بیوٹی پارلر میں جا کے بنو سنورو اور سمندر کے کنارے پہ سیر کریں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسی پری جا رہی ہے صاحب، تو جو شوہر خود اتنا دیوس ہو اس کو مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟ جو شوہر اپنے دوستوں کو کہے کہ بھائی شام کو آپ لوگوں نے چائے میرے ساتھ پینی ہے لیکن میں مصروف ہوں، لیکن کوئی بات نہیں آپ گھر آئیں، بھابھی جو ہے وہ انٹرٹین کرے گی، بڑی سوشل عورت ہے، اس قدر بے غیرت ہو، اس کو مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟ آپ دوستوں کو گھر بھیجے، خود باہر جا رہے ہیں کہ میری بیوی سنبھال لے گی، خود ٹیبل پہ کھانا لگا کے بیوی ڈشیں لا کے پیش کر رہی ہے، سر یہ دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کے لیے خود پکایا ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں پکایا، بدبخت نے اس کے لیے پکایا۔ ایسی ملعون عورت کو مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟
ایک عورت کے سامنے اللہ کا کعبہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کعبے میں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ نے پردہ کیا ہے، وہ پردہ نہیں کر رہی، مولوی مکی کی تقریر کیا کرے گی؟ جس کو کعبے کا حیا نہ ہو، محمد کے روضے کا شرم نہ ہو، مولوی مکی کی تقریر اثر کر رہی؟ بس ٹھیک ہے، ہمیں کہنے کا ثواب ملے گا، باقی نہ تم نے ماننا ہے، نہ مانتے ہو، نہ مانو گے۔ ہاں ہمیں حکم یہی ہے کہ بلغ، بیان کرتے رہو، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک حدیث بھی ہو، ایک آیت کا ترجمہ جانتے ہو، امت کو پہنچاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ۔ بس ہم تو اپنی ڈیوٹی کھڑی کر رہے ہیں کہ جس دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے، ہم چوکیدار ہیں دین کے، تو ہم شور تو کر لیں، چور چور چور، نہ جاگو تمہاری مرضی، ہم نے تو اپنی روٹی حلال کرنی ہے۔ سارا لٹریچر ہے جس میں صحابہ کی توہین ہے، ازواج مطہرات کی توہین ہے، اور یار تمہارے ملک میں لوگ خدا کو نہیں مانتے، تم صحابہ کو ڈھونڈ رہے ہو، لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، لوگ پرویز کو جو منکرین حدیث کا سرخیل تھا طلوع اسلام نکالنے والا، اس کو اپنا راہبر مانتے ہیں، غلام جیلانی برق کو راہبر مانتے تھے، اسلم جیراج پوری کو اپنا راہبر مانتے تھے، عبداللہ ارائن جیسے زنادقہ کو اپنا راہبر مانتے ہیں، وہاں تم صحابہ کی بات رو رہے ہیں، انہوں نے تو قرآن کا بھی انکار کر دیا، حدیث کا بھی انکار کر دیا، بات ہی ختم، اس سے ہی ختم کرنا۔ ہم نے سنا تھا، جو سنا تھا ہمیں ٹھیک سنا تھا، پڑھنا واجب ہے، حنفی مسلک میں عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔